سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، ہر نزولی میری جان عالم، ہر نزولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والے، مرحبا دونوں عالم کے والے، مرحبا دونوں عالم کے والے، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، تمہیں نظر کرم جس پہ ڈالے، بھر دو جھولی میری جان عالم، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، عاشق مصطفیٰ کی ادا میں اللہ اللہ کتنا سر تھا، اللہ اللہ کتنا سر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا ذاتی اذان بلال، اللہ والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا ذات اذان بلال، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، یوں ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے، دین نبی کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی یوں مذہب اسلام کو حیا، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہزار، میدان کربلا میں شب خوش خصال میں، میدان کربلا میں شب خوش خصال میں، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کاٹا لی، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کہہ دیجئے سبحان اللہ،
ماشاءاللہ. دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ آپ نے سنا ذکر مصطفیٰ، اور آپ نے ذکر مصطفیٰ کو اسی انداز سے سنا جس طرح سننا چاہیے. کبھی کبھی کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ساتھ کچھ ڈھول وغیرہ بج رہا ہو یا کوئی ہارمونیم چل رہا ہو تو اس پر رقص کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں یار، رقص و سرور کی محفل الگ ہوتی ہیں، وہاں ان محفلوں سے ہمیں کیا لینا دینا. جہاں بندے کی روح بھی قبض ہو جائے تو پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوتا ہو. ہمیں تو ان محفلوں سے لینا دینا ہے. بولو نا سبحان اللہ. مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں سما کی محفل بھی ہے، تو سما میں بھی اگر آپ بیٹھے نا تو وہ جو ذکر ہو رہا ہے نا اس پر توجہ کر کے ادب سے سنیے تاکہ اس کی روح آپ کو ملے، آپ کو پتہ لگے ہم کیا سن رہے ہیں. ہاں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو بچے قرآن پاک پڑھنے والے اور ایک دینی گھرانے سے ہوتے ہیں نا، ان کا محفل کا سننے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. مطلب وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری تربیت ایسی ہے، ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ ذکر مصطفیٰ اس انداز سے سنا جاتا ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس ادب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گا اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی. ایک اور بڑا ہی پیارا کلام میں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو پسند ہے کلام. تو امیر غرم میں فقیر اعظم، تو امیر غرم میں فقیر اعظم، تیرے گن آقا تیرے گن، اور یہ لب میں طلب یہ طلب تو عطا ہی عطا. اب ذرا سارے بولے تو کو جامن کو جا، تو کو جامن کو جا، تو کو جامن کو جا، تو جامن کو جا. ہم گئے جامع تیرا، پوری ماما ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. تو کو جامع کو جا، تو جامن کو جا، تو کو جامن کو جا، تو جامن کو جا. صرف آگے والے بول رہے ہیں، آگے والے زیادہ ٹیکنیکل لگتے ہیں. ہاں، کیونکہ موضوع سمجھ رہے ہیں نا، موضوع سب ٹیکنیکل ہوئے نا موضوع. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا یار یہ تو پڑھنے والے ٹیکنیکل ہیں، پڑھانے والے بھی بیٹھے ہیں، استاد بھی ہیں، تو پھر استاد تو استاد ہوتے ہیں. اللہ خوش رکھے ان کو، ان کا سایہ آپ پر سلامت رہے جنہوں نے آپ کی ایسی سرپرستی کی. تو حقیقت میں صرف احساس ہو، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر. دیکھو عاشق کا انداز دیکھیں، شاعر یہ نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ میں تو خاک پر رہتا ہوں آپ کہاں رہتے ہیں. نہیں، حضور کے رہنے کی بات وہ کہاں سے کرے گا. حضور میرا مکان یہاں، آپ کا کہاں؟ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. دیکھیں ادب اسی کو کہتے ہیں کہ میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا. ہر اسٹوڈنٹ بولے گا تو کو جامن کو جا، تو جامن کو جا، تو کو جامن کو جا، تو جامن کو جا، تو کو جامن کو
डगमगा जो हालात के सामने आए तेरा तस्वर मुझे थामने आए तेरा तस्वर मुझे थामने मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती तू सर में दुआ हुजूर आप कहाँ मैं कहाँ हुजूर आप कहाँ मैं कहाँ यही बात शायर ने फारसी में कही तू कुजा मुझ कुजा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह और जज्बे से कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ में बरकत अता फरमाए बड़े एक जैसे कपड़े भी मैंने बहुत सारे नौजवानों ने पहने सफ़ेद लिबास पे चादर डाली हुई है मेरी फरमाइश है अगली महफिल के लिए हैं कि आइंदा सब इंशाल्लाह अपने सर पर टोपी शरीफ कम से कम टोपी इमामा शरीफ हो तो क्या ही बात है यानी बंदा अपने बहुत क्लोज दोस्त के यहाँ शादी में जाए ना और अगर ऐसे ही चला जाए ना बंदा कहे यार इसलिए मैंने तेरे से दोस्ती की थी तो मेरी शादी में ऐसे ही मुंह उठा के आ गया मैं तुझे पसंद नहीं करता मुझे नहीं अंदाजा था तू ऐसा मेला कुचेला आदमी है अब दोस्त की शादी हो तो दोस्तों को पता हो कितना तैयार होकर जाना है उसकी तैयारी का पता हो ड्रेसिंग कौन सी करनी है अब रहमतुल लिल आलमीन के जिक्र की महफिल हो सुभान अल्लाह हैं एक बंदा घर से निकले साफ सुथरे कपड़े पहनकर जैसे इंतजामिया वालों ने पहने खुशबू लगाकर वजू करके घर से निकले और रास्ते में को पूछे भाई इतना तैयार होकर किधर अगला कहे जिस करीम आका का मैं गुलाम हूँ उनके जिक्र की महफिल में जा रहा हूं ईमान से बताओ ये तमाम कितना प्यारा है अल्लाह ताला हमें हुजूर के जिक्र की सही हलावत अता फरमाए उस जिक्र की सही खुशबू हमारे तन मन धन के अंदर में महसूस करना हमें नसीब फरमाए मोहब्बत से एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह एक मेरा फेवरेट कलाम है मैं पेश कर रहा हूँ ये मैं तकरीबन हर महफिल में पढ़ता हूँ और आपके भी दिल की आवाज है तरफ से लेना आवाम की बैठे ले लिया करीब से जरा ले लीजिए मैं काबे को देखूंगा रब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देखूंगा इफ्तार कराएगा जिसकी ख्वाहिश है बोले सुभान अल्लाह इफ्तार कराएगा मैं काबे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देखूंगा अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से अल्लाह की रहमत से वो हज पे बुलाएगा किस किस की आरज़ू अल्लाह करे इसी साल हज पर हाजिर हो जाए वो हज पे बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے خواب و خیالوں میں مکہ اور مدینہ رہتا ہے. اب جو UK اور یورپ کے خواب دیکھتا ہے، پھر مکہ و مدینہ حاضری کیسے ہوگی میرے بھائی؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر مکے کی ویڈیو کو دیکھ کر لوگ طواف کر رہے ہیں، کبھی سوچا تو ہو یار میں بھی کبھی جاؤں، مولا مجھے بھی بلا لے. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں، اب وہی بندہ کہ جو تڑپتا تھا، تصویروں میں دیکھا تھا، آج احرام پہن کر حقیقت میں مکہ شریف پہنچ گیا. جنہوں نے سبحان اللہ کا اللہ کرے جلدی پہنچ جائے. بالکل پیچھے والے نہیں بولے، لگتا ہے بحری جہاز میں جائیں گے. بھائی اس پر ٹائم لگ جاتا ہے، ذرا کوشش کریں سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ، یہ بات بھی نا، ہاں محبت سے پھر کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو بولنے کی نعمت دی نا، قوت گویائی، اس کا سب سے اچھا استعمال یہی ہے، حضور کی نعت پڑھنا، نعت سن کر سبحان اللہ کہنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، یہی استعمال. ورنہ تو ایک بات ہے نا، میں نے ایسے بھی دیکھے سارا دن ٹر زبان چلتی ہے، نہیں بولتے تو اچھی محفل میں نہیں بولتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. شکر ہے ایسا نہیں ہے، ہم یہاں بول رہے ہیں جو بولنے کا مقام ہے، جو افضل الذکر ہے. سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ. اب وہ احرام پہن کر حرم میں پہنچ گیا. اس نے کسی سے پوچھا بھائی یہ تو بتاؤ، کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لیا یہ تو بتاؤ کون سے دروازے سے جاؤں گا تو کعبہ جلدی آ جائے گا. اس نے کہا بابے عزیز سے چلے جانا، بابے عزیز سے چلے جانا. اب اس کی نگاہیں نیچی ہیں. کیوں نیچے ہیں؟ اس لیے کہ علماء سے سنا ہے کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے جو مانگو ملتا ہے. نوجوان دعا کرتے ہیں اللہ اچھا رشتہ کرا دے، اچھا کرا دے. اچھے کا معیار سب کا الگ الگ ہے، کسی کو خوبصورت چاہیے ہوتا ہے اور کسی کو خوبصورت چاہیے ہوتا ہے. اسلام کا معیار ہے خوبصورت ہو، بے شک خوبصورت بھی ہو. کہہ دو سبحان اللہ. نگاہیں نیچی ہیں، میں چاہوں گا سارے آنکھیں بند کر لیں لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہوں. اب پہلی نظر کعبے پہ پڑے گی، آپ کے وہی جذبات ہونے چاہیے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز یہ دنیا بھول گیا، شکرت مخلوق ہوئے رزق کے تماشا بھول گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا. اب جس کو شعر یاد ہے میرے ساتھ. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، جھوم سنائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا. نماز ہو رہی ہے، جماعت تو ہم یہاں کریں گے نا. ہاں 8 بجے ہو گیا. کیا جماعت ہے 8 بجے؟ جی امام صاحب پیچھے بیٹھے ہیں. امام صاحب بیٹھے 8 بجے جماعت. آپ کوشش کریں جس کو بھی بولنا ہو نا ڈائریکٹ اس طرح محفل میں نہ بولے، انتظامیہ سے رابطہ کریں. سب ان کو پتہ ہی ساری سیٹنگ ہوئی، بڑے آج کل کے نوجوان ہیں بھائی یہ. ہاں الحمدللہ بولو سبحان اللہ. میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا،
میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اور دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، آپ میں سے کوئی نعرہ لگا دے زبردست. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. منقبت اچھا جی میلاد کا کہہ رہے ہیں. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. آئیے میلاد کے کلام پڑھتے ہیں. ہمیشہ 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 ہی سجے گا، مٹ گئے مٹتے گئے، مٹ جائیں گے دشمن تیرے یا رسول اللہ. نہ مٹا دے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد پیارے کی آمد سونے کی آمد، ہمیشہ 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 ہی سجے گا، ہمیشہ 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 ہی سجے گا، سرکار کا میلہ ہمیشہ ہی سجے گا، سرکار کا میلہ ہمیشہ ہی سجے گا. کہہ سبحان اللہ. صدیوں سے ہو رہا صدیوں سے ہو رہا ہے یہ کیسے رکے گا، صدیوں سے ہو رہا ہے یہ کیسے رکے گا. ہاتھوں کو بلند کر کے جذبے سے ہمیشہ 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 ہی سجے گا، ہمیشہ ہمیشہ ہی سجے گا، سرکار کا میلہ ہمیشہ ہی سجے گا، سرکار کا میلہ ہمیشہ ہی سجے گا. سبحان اللہ. خوشیوں کا سما ہے، مستی میں جگہ ہے، میلاد نبی پر ہر کوئی فدا ہے، چاہت ہے لگن ہے دنیا ہی مگن ہے، چاہت ہے لگن ہے دنیا ہی مگن ہے، ہر گھر میلاد ہو سنی کا مشن ہے، عاشق کا مشن ہے، جس کا مشن ہے بولے ہمیشہ 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 ہی سجے گا، ہمیشہ 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 ہی سجے گا، سرکار کا میلہ ہمیشہ ہی سجے گا، سرکار کا میلہ ہمیشہ ہی سجے گا. کہہ دو سبحان اللہ. جب پیر کا دن آیا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. حضور نے فرمایا میری ولادت کا دن ہے یہ. حضور تو ہر پیر کو روزہ رکھیں کہ ہم سال میں ایک دن بھی میلاد نہ منائیں. جذبے سے بولو سبحان اللہ. جب پیر کا دن آیا تاریخ ہوئی بار، پیا مینا کے گھر میں ایک چاند اتر آیا، آپس میں فرشتوں نے مبروک کہا سب کو، آپس میں فرشتوں نے مبروک کہا سب کو، کہ آج ہوا پیدا جو شاہ زمانہ ہے، خوشیوں کا سما ہے مستی میں جہاں ہے، میلاد نبی پر ہر کوئی فدا ہے. جو فدا ہے ذرا فدا ہو کر بولے ہمیشہ 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 ہی سجے
سجے گا ہمیشہ 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 ہی سجے گا سرکار کا میلہ ہمیشہ ہی سجے گا سرکار کا میلہ ہمیشہ ہی سجے گا ہمیشہ ہی سجے گا ہمیشہ ہی سجے گا میلاد محمد حضور کا نامی آئے نا درود ضرور پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہ شخص کنجوس نہیں ہے. کنجوس کا باپ ہوتا ہے بخیل. وہ بخیل ہے کہ جو حضور کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. اور میں تو یہ سوچتا ہوں یار کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے, اب درود پڑھا نا آپ نے تو ایک فرشتہ آپ کا درود پاک لے کر, اب کون جا رہا ہے؟ فرشتہ. نو ای میل, نو جی میل, نو واٹس ایپ, نو میسج. چھوٹے ذرائع نہیں ہے, بڑا ذریعہ ہے. ذرائع ابلاغ بہت بلند پائے کا ہے. اللہ نے فرشتہ مقرر کیا, فرشتہ لے کر جا رہا ہے. کدھر؟ چھوٹی موٹی کمپنی میں نہیں, بارگاہ رسالت میں. اور انداز دے کہ فرشتہ کس انداز سے دے رہا ہے. یا رسول اللہ, آپ کے غلام فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے. بتاؤ یار, اتنا پروٹوکول کے ساتھ درود پاک جا رہا ہے اتنی بڑی بارگاہ میں, اور حضور کا امت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درود پڑھے. نہیں یار, بندے کو پتا ہو نا میری یہ چیز وہاں تک پہنچ رہی ہے اس انداز سے, تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے. پھر میں تو چاہتا ہوں کہ جتنا عقیدت سے آپ حضور پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں نا, اتنی محبت سے حضور کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے. اور میں قربان میں صدقے جاؤں, یہ تو وہ کام ہے جو رب تعالیٰ بھی اپنے شائع نشان کر رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے, مفہوم پیش کر رہا ہوں, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ایمان والو, تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. آئے آئے, ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جو رب تعالیٰ بھی اپنے شائع نشان کر رہا ہے. محبت سے ذرا مل کر کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سارے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ طاہر قادری کو نعت پڑھنے بلایا, تقریر نے کہا ہے تو بھائی تقریر کرنے آیا نعت پڑھنے. میں نے کہا دونوں, میرا کام ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں, یہ مشن ہے میرا. بولو سبحان اللہ. اور اپنی طرف سے نہیں کرتا, جو علماء سے سنا وہی بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے ہمیشہ. ہمیشہ 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 ہی سجے گا, ہمیشہ 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 ہی سجے گا. سرکار کا میلہ ہمیشہ ہی سجے گا. میلاد محمد رحمان بڑا خوش ہے, آیات بتاتی ہے, قرآن بڑا خوش ہے. مومن کی صدائی, ایمان بڑا خوش ہے. شیطان کے علاوہ خوش سارا زمانہ ہے. اب جو خوش ہے, خوش ہو کر بولے گا آ گئے, نعرے کا جواب دینا ہے. سرکار آ گئے, آگے آپ نے بولنا ہے. سرکار آ گئے, دلدار غمخوار لجپال. سرکار دلدار غمخوار لجپال آ گئے. سرکار کا ملا ہمیشہ ہی سجے گا, ہمیشہ ہی سجے گا. محبت سے پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ, ایک تو آپ لوگوں نے اتنی رونق ڈالی ہوئی, پھر ساؤنڈ نے بھی 4 چاند لگا دیے. ورنہ میں عموماً عشاء کے بعد ہی محفل میں حاضری ہوتی ہے. دن میں ایکٹیویٹیز محفل کے حوالے سے نہیں رکھ پاتا, کیونکہ رات میں ساری رات محفلیں ہوتی ہیں. لیکن جتنی محبت سے جنید بھائی نے کہا نا, یہ بڑے چاہت والے لوگ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولے یہ آپ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں, یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ, آج میں مان گیا واقعی کہ یہ ادارہ صحیح معنوں میں بچوں کو ٹیکنیکل بنا رہا ہے, کہ حضور کی محبت بھی دل میں ڈال رہا ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بھائی سچی بات ہے, میں تو پڑھا لکھا اسے سمجھتا ہوں جو عشق کی بات سمجھ لے اور پڑھ لے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اپلائی کر لے. سبحان اللہ. ٹیکنیکل وہی ہوتا ہے, سچ پوچھو تو بولو سبحان اللہ.
پیش کر رہا ہوں. میرا مولا مولا حسین ہے، 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 میرا مولا مولا حسین ہے. توجہ رکھیے گا. جو گوان واسائے مصطفیٰ، اس بات پر سبحان اللہ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. سارے بولو گے تو مزہ آئے گا. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. جو گوان واسائے مصطفیٰ، او علی کا بیٹا حسین ہے، جو یزیدیت کو فنا کرے، جو یزیدیت کو فنا کرے، شہ کربلا وہ حسین ہے. بی بی فاطمہ کا لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، میرا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا 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 حسین ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور مجھے اس شعر پڑھنے کا بڑا مزہ پتہ ہے کب آیا تھا؟ جب میں امام عالی مقام امام حسین کے روضے پہ کھڑا تھا. یقین مانے چس آ گیا تھا. جو در حسین پہ آ گیا، آ گیا، آ گیا، جو در حسین پہ آ گیا، ساری منتوں کو پا گیا. یہ گھرانہ نبی کا ہے، یہ گھرانہ نبی کا ہے، جو صحابتوں کو سکھا گیا. جو فقیر کو کر بادشاہ، جو فقیر کو کر بادشاہ. اب ذرا سبحان اللہ بول کر بتانا، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ وظیفہ ہے میری نوکری، یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے میری نوکری. میں پڑھوں گا ناد علی علی، میں پیوں گا جام کلندری، میں پیوں گا جام کلندری. میں لگاؤں نعرہ حیدری، جام کلندری، میں لگاؤں نعرہ حیدری. دو جاگر عشق میں یہ صدا، دو جاگر عشق میں یہ صدا، مجھے مل گیا وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا حسین حسین حسین. دو شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا. ایک تو میں تو پنج پنج کا غلام ہوں جو پوری انتظامیہ کی فرمائش ہے، اور آخر میں میرا مرشد علی مولا. یہ دونوں کلام پیش کر دیتا ہوں. محبت سے ایک مرتبہ میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر. جواب
آواز بہت کم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے. ہر مصرے پر سبحان اللہ کہنا ہے. اور مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے میں ایک صدا، میں جو نام لوں تیرا جھوم کے. اب آپ نے کہنا ہے میں تو اب یہ نہیں کہنا ہے یہ کلام نہیں آتا. اس کلام کو تو میں بھی سن سن کے بڑا ہوا. اب پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. 8 مصرے پڑھا ہوں. ہر مصرے پر آپ نے سبحان اللہ کہہ کر یہ بتانا ہے کہ ہمیں بھی یہی بات ہے، ہمیں بھی پیار ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمن سے، مجھے عشق سارے چمن سے گئے، مجھے عشق ان کے وطن سے گئے، مجھے عشق ان کی ہر گلی سے گئے، مجھے عشق ہے تو علی حسن سے گئے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ رمن سے ہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا میرا مرشد ولی مولا. علی والا بولے نا سبحان اللہ. میرا مرشد ولی مولا، میرا مرشد ولی مولا، مولا مولا مولا، میرا مرشد ولی مولا، میرا مرشد ولی مولا. علی علی مولا، علی 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 مولا، علی 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 مولا، علی 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 مولا، علی علی مولا، علی علی مولا، علی 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 مولا، علی 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 مولا. میرا مرشد ولی مولا، میرا مرشد ولی مولا. ہر مومن کا نعرہ، نعرہ مار کے حیدر بنجنا
اسم اعظم ہے یہ نعرہ، اسم اعظم ہے یہ نعرہ، میرا مرشد ولی مولا، میرا مرشد ولی مولا، مولا 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 میرا مرشد ولی مولا۔ پڑھتے پڑھتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس مولا علی کے نام کا نعرہ لگنے پر یہ ماحول بن جائے اور ایمان میں حرارت آ جائے، جذبات عروج پہ پہنچ جائیں، وہ شیر خدا حیدر کرار جب خود میدان میں آتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ اب میں شیر پڑھ رہا ہوں، آپ نے سبحان اللہ بول کر دکھانا ہے۔ حیدر جب میدان میں آتے دشمن بھاگتے سارے، نام علی کا سن کر بزدل تھر تھر کانپتے سارے، تیرے مقابل جو آتا ڈر جاتا مر جاتا، دبدبا ہے تیرا ایسا، دبدبا ہے تیرا ہے۔ علی والا ہاتھ بلند کر کے بولے میرا مرشد ولی مولا، میرا مرشد علی مولا، مولا 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 میرا مرشد ولی مولا۔